الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان اس پروگرام میں اسلامک کوئز جس کا نام ہے اس میں خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام YJS اسلامک چینل کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں حیدرآباد کے منفرد اسکول سے تعلق رکھنے والے طلباء اپنا یہاں پر علمی مظاہرہ کرنے کے لیے شرکت فرماتے ہیں اور اپنا یہاں پر مظاہرہ علم کی بنیاد پر کرتے ہیں اور کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں ناظرین کرام اس پروگرام میں طالبات یہاں پر تشریف فرما ہیں اور ان حضرات سے جب سوال کیے جائیں گے صحیح سوال کا جواب دینے پر ان کو پوائنٹس، اس کے 10 پوائنٹس دیے جائیں گے، غلط جواب دینے پر -5 اور پھر جواب نہیں دینے پر 0 پوائنٹس بھی ان کو دیے جائیں گے۔ اور ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ معزز مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت فرمانے والے عظیم المرتبت ہستیاں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتی ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ اسی سلسلے میں چند مہمان حضرات تشریف فرما ہے، میں ان کا باری باری خیر مقدم اور استقبال کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں مولانا محمد عابد حسین نظامی صاحب کامل الفقہ جامع نظامیہ یہاں پر شرکت فرما ہے، میں ان کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ایڈوکیٹ جلیل احمد صاحب، جو ایڈوکیٹ ہے، کئی سال کا ان کو ایکسپیرینس ہے، یہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، میں آپ کا بھی اس پروگرام میں خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین کرام، ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور عظیم ہستی تشریف فرما ہے علیم خان فلکی صاحب، جو سوشیو ریفارم سوسائٹی کے پریسیڈنٹ ہے، وہ ہمارے ساتھ آج بھی تشریف فرما ہے، میں پروگرام میں ان کا پھر سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اب آئیے اسٹوڈنٹس کی جانب جاتے ہیں، وہ پارٹیسپینٹس کی جانب جاتے ہیں جنہوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا ہے اور یہاں پر اپنے آپ کی صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہوئے کامیابی کی طرف آگے بڑھنے کا ان حضرات نے ارادہ کیا ہے۔ میں ان تمام طالبات کی جانب پڑھتا ہوں اور آپ تمام کو پروگرام میں خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں۔ آپ سب کو پہلے یہ بتا دوں کہ اس پروگرامز کے رول یہ ہے کہ ایک ٹیم ممبر سے ایک سوال کیا جائے گا، سوال کا صحیح جواب دینے پر آپ کو 10 پوائنٹس دیے جائیں گے، غلط جواب اگر آپ نے دیا تو آپ کو -5 پوائنٹس دیے جائیں گے، اور سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 30 سیکنڈز ہے۔ اگر اس وقت میں اگر آپ نے جواب نہیں دیا تو آپ کو 0 پوائنٹس دے دیے جائیں گے۔ اور پھر اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو کوئی اس میں کوالیفائی کرے گا، جو کوئی صحیح جواب دے گا 10 پوائنٹس لے گا، پھر نیکسٹ کویشچن کے لیے وہ لوگ کوالیفائی کریں گے، اس میں جو سب سے پہلے اس کویشچن کا جواب دے گا وہ نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ یہ پروگرام ہم شروع کریں، میں یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں ان تمام کے انٹروڈکشن کے لیے میں گزارش کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ اپنا نام اور پھر اپنے اسکول کا نام تیزی کے ساتھ بتائیں اور پھر اپنے مائک کو فارورڈ کرتے جائیں۔ سب سے پہلے ٹیم اے سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنا انٹروڈکشن دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ My name is Mahin Unisa from Good Luck School. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Sayyida Aisha Fatima from Good Luck School. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Shazia from New Rosary High School. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I am Juwairiya Fatima. I am from Halima School. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Ruqayya Nazneen. I am from Halima School. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Bushra Begum. I am from Halima School. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I am Fatima Mohiuddin from Halima School. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I am Sumayya Nazneen. I am from Halima School. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Tasniya Ansari. I am from Ahmadiyya High School. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Asma Alia from MA Ideal High School. بازو سے مائک لے لیں۔
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Shaima Sultana. I am from MA Ideal High School. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Samrin Sultana. I'm Ideal High School. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sakina Begum. I'm from Middle High School. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sumaya Begum. I'm Ideal High School. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Zia Sultana. I'm from Ideal High School. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Zainab Begum from MA Ideal High School. بہت شکریہ آپ لوگوں نے اپنا تعارف دیا. اب آپ کا سامنے سوال پیش کیا جائے گا. 30 سیکنڈ کا ٹائم آپ کو دیا جائے گا. جلد سے جلد جواب دینے کی کوشش کریں. صحیح جواب دینے پر 10 پوائنٹس. اگر غلط جواب آپ لوگ دیں گے تو آپ کو -5 پوائنٹس دیے جائیں گے. اور اگر 30 سیکنڈس میں اگر آپ نے جواب نہیں دیا تو آپ کو 0 پوائنٹس دیے جائیں گے. سب سے پہلا سوال ٹیم اے کی جانب جا رہا ہوں. گیٹ ریڈی فار یور کویشچن اینڈ دا فرسٹ کویشچن فار یو آل از حابیل اینڈ قابیل ور سنس آف وچ پروفیٹ؟ حضرت آدم علیہ السلام. Hazrat Adam alayhi salam. The answer for your question is correct and you will be given 10 points for your answer. The second question for team B, get ready for your question, and the question is, the prophet who made the first boat was? Hazrat Nuh alayhi salam. Hazrat Nuh alayhi salam was the first prophet who made the boat. The answer is correct. You will be given 10 points for that. Team C, get ready for your question, and the question for you is, name the prophet who agreed to sacrifice his son for the sake of Allah. Name the prophet who agreed to sacrifice his son for the sake of Allah. اس نبی کا نام بتائیں جو اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام was a prophet who agreed to sacrifice his son for the sake of Allah. The answer is correct and you will be given 10 points for that. The fourth question for team D. Team D is, at what age Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam got married? 25 years. 25 years. The answer is correct. You will be also given 10 points for that. And the next question for team E is, get ready for the question. What was the age of Hazrat Ibrahim alayhi salam? 150 years. 150 years. The answer is correct. You will be also given 10 points for that. The next question for team F is, get ready. The prophet who was the first to make the sword. Who was the prophet who made the sword first? Name the prophet who was the first to make the sword. اس نبی کا نام بتائیں جو سب سے پہلے تلوار کی تعمیر کی ہے. سب سے پہلے تلوار جس نے بنائی ہے وہ کون تھے؟ کون سے نبی تھے؟ 20 seconds left. حضرت علی رضی اللہ تعالی. Hazrat Ali. The answer is wrong. The correct answer is Hazrat Dawood alayhi salam. He was the first who made a sword and he was prophet, not a sahabi. And Hazrat Ali, as you said, that is the wrong answer. And you will be given -5 for your answer. The next question for team G. Name the daughter of Bibi Fatima az-Zahra radiyallahu ta'ala anha who was present in the Karbala event. Listen question carefully. Name the daughter of Bibi Fatima az-Zahra radiyallahu ta'ala anha who was present in the Karbala event. Bibi Fatima. The answer is wrong. The correct answer is Hazrat Bibi Zainab radiyallahu ta'ala anha. I asked, name the daughter of Bibi Fatima az-Zahra radiyallahu ta'ala anha
who was present in the event of Karbala. Sayyida Bibi Zainab radiyallahu ta'ala anha wa salamullahi alayha was present in the event of Karbala. The next question for Team H. Get ready for your question, and the question is, where is the grave of Imam Hassan radiyallahu ta'ala anhu? Where is the grave of Imam Hassan radiyallahu ta'ala anhu? Where is the grave of Imam Hassan radiyallahu ta'ala anhu? امام حسن کا مزار، امام حسن کی قبر مبارک کہاں پر ہے؟ مکہ مکرمہ. The answer is correct and you will be given 10 points for that. Imam Hassan radiyallahu ta'ala anh, his grave is in Makkah Mukarrama. Makkah Mukarrama غالباً جنت البقیع. Madinatul Munawwara is the correct answer according to guide. Your answer is right according to guide. Sorry, the next question for Team I. Get ready for your question, and the question for you is, what was the old name of Madinatul Munawwara? What was the old name of Madinatul Munawwara? Madina Munawwara ka purana naam kya tha? مدینہ منورہ کا پرانا نام کیا تھا؟ seconds. Madinah Muharramah. Your answer is wrong. The correct answer is Yasrab. The old name of Madinatul Munawwara is Yasrab. Madinah Munawwara ka pehla naam Yasrab tha. You have given the wrong answer and you will be given -5 points for that. اس کے حساب سے اب تک جتنا کیا گیا، اس کے حساب سے ٹیم اے، ٹیم بی، ٹیم سی، ٹیم ڈی، ٹیم ای، ٹیم جی، ٹیم ایچ، ان 6 ٹیموں نے صحیح جواب دیا اور یہ 6 لوگ اب نیکسٹ کویشچن کے لیے کوالیفائی کر جاتے ہیں. اب آئیے حاضرین کرام، میں اس پروگرام کو آگے تیزی کے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں. آج کے ہمارے معزز مہمان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ کوئی ایک ایسا سوال ان حضرات سے کریں جو یہ لوگ جواب دیں اور نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی ہو جائیں. اس کے لیے رول یہ ہوگا، مولانا صاحب سوال کریں گے، جس کسی کو سوال کا جواب آتا ہو، صرف جس کسی کو سوال کا جواب آتا ہو وہ ہاتھ اٹھائیں. اگر جواب نہیں آتا تو ہاتھ نیچے رکھیں. جو بھی سب سے پہلے سوال ہاتھ اٹھائے گا اس سے جواب لیا جائے گا. صحیح جواب دینے پر اس کو نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیا جائے گا. میں گزارش کرتا ہوں مولانا سے کہ وہ سوال فرمائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو اللہ کے بندوں کا شکر بجا نہیں لاتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. تو میں یہاں بیٹھ کر سب سے پہلے ہمارے نجم قادری صاحب اور ان کی ساری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے اس پرفتن دور میں ایسی ایکٹیویٹیز کو پیدا کیا جو کہ اسکول میں دینیات عربک سبجیکٹ پڑھانے والے ٹیچرز کو بھی اس بات کا علم ہو جائے کہ ہمیں آنے والے دور میں ہمارے بچوں کو ہم کیسے تیار کریں. تو بچے آج کے چھوٹے کل کے بڑے ہوتے ہیں، تو لہذا میں نجم قادری صاحب کا بڑا ہی شکر گزار ہوں، ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کے لیے مدعو کیا. تو دیکھیے آپ حضرات سے بس سوال اتنا سا کرتا ہوں، جیسے کہ ہم وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، اس میں فرض کا ذکر کیا جاتا ہے. تو بس آپ سے کوشچن اتنا ہی کروں گا، فرض اور واجب کسے کہا جاتا ہے؟ فرض اور واجب کسے کہا جاتا ہے؟ دونوں الگ الگ ہیں، فرض الگ ہے، واجب الگ ہے. فرض کس کو کہتے ہیں اور واجب کس کو کہتے ہیں؟ یہ جواب دیجئے گا، پھر اس میں ایک سوال آپ سے ہوگا. فرض کسے کہتے ہیں اور واجب کسے کہتے ہیں؟
جس کسی کو جواب معلوم ہو وہ ہاتھ اٹھائیں. آپ اپنی اون لینگویج میں بات کر سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ انگلش میں ہی بولا جائے, ضروری نہیں کوئی اور لینگویج میں بولا جائے, کسی بھی لینگویج کا آپ استعمال کر کے اس کا جواب دے سکتے ہیں. فرض کسے کہتے ہیں, واجب کسے کہتے ہیں, فرض کے لیے کیا حکم ہوگا, واجب کے لیے کیا حکم ہوگا؟ میرا خیال ہے یہ سوال کا جواب یہ حضرات جانتے نہیں, تو بہتر ہوگا مولانا آپ اگر دوسرا کوئی سوال فرمائیں, تھوڑا اس سے لوز اگر تھوڑا آسان بنا. کیونکہ یہ تو ہر مسلمان کو جاننا چاہیے. الحمدللہ اس میں ٹیم CGCDE کے تو بالغ ہیں اور پیچھے میں بھی کچھ بلوغ تک پہنچ چکے ہیں. اگر ہم اس چیز کو نہیں جانتے تو بہت ہمارے لیے معیوب بات ہے. آج ہم پر اس پرفتن دور میں جو حملے ہو رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم اسلام سے دور ہیں. تو لہذا دوسرا سوال کے بجائے میں اسی کا جواب دیتا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ضائع نہ ہو. فرض وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرض کیا جائے, حکم دیا جائے. جیسے نماز ہے, میں نے آپ کو مثال پہلے دی تھی, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ فرض ہیں. تو اب فرض میں جو میں نے کہا تھا کہ ایک سوال اور کروں گا, تو فرض کس سے ثابت ہے؟ تو قرآن مقدس جو اسلام کا مصدر اول ہے, جو مین پوائنٹ ہے, قرآن ہے. قرآن سے جو ثابت ہوگا وہ فرض کہلائے گا. اس کا انکار کرنے والا بلا شک و شبہ, بلا تمثیل, یعنی بغیر کسی رکاوٹ کے, بغیر کسی سوچ و سمجھ کے اگر کسی نے نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج کا انکار کر دیا تو کافر ہو جائے گا. کیونکہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا, انکار کرنا گویا کفر ہے. اسی طرح واجب وہ ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو. فرض دلیل قطعی, دلیل قطعی سے مراد قرآن مقدس. واجب وہ جو دلیل ظنی سے ثابت ہو. دلیل ظنی وہ جو حدیث رسول سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہنا, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل کرنا, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا جائے اس پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی کمنٹ نہ کریں, اعتراض نہ کریں, خاموش رہیں, رضا الہی کا اظہار کریں, خوشنودی کا اظہار کریں, یہ واجب ہے. تو فرض اور واجب کی بہت بڑی اہمیت ہے. یہ اسلام کے احکام میں سے ہیں, اس کو یاد کریں. اور اس کے نیچے اور بھی ہمیں ملتے ہیں, سنت ہے, پھر مستحب ہیں, پھر فرض کی قسمیں ہوتی ہیں, سنت کی قسمیں ہوتی ہیں. ان چیزوں کو یاد کریں. انشاءاللہ المستعان پھر اگلی ملاقات کبھی ہو جائے تو انشاءاللہ کچھ اور باتیں ہوگی. انشاءاللہ بہت شکریہ. آپ حضرات سے یہ ایک سوال ہوگا, حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ کے شوہر کا نام بتائیں. ٹیم ڈی. حضرت علی رضی اللہ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے سوال کا جواب درست تھا. آپ حضرات نیکسٹ پروگرام کے لیے, نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی ہو گئے ہیں. اور دیگر جتنے حضرات نے ابھی تک یہاں تک ہمارے ساتھ سفر کیا ہے, آپ حضرات کا سفر یہیں پر رکتا ہے. بہت شکریہ آپ حضرات کی تشریف آوری کا. انشاءاللہ تعالی جو لوگ نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیے ہیں وہ لوگ سے نیکسٹ راؤنڈ میں ملاقات ہوگی. اب تک جو یہاں تک آئے ہیں ان حضرات کا بھی بہت شکریہ, ان حضرات کو بھی بہت مبارک کہ آپ حضرات یہاں پر آئے ہیں. علم کے میدان میں آپ لوگ آگے بڑھ کر آئے ہیں. پروردگار عالم آپ سب کا یہاں پر آنا قبول فرمائیں, آپ حضرات کے علم میں اور برکتیں عطا فرمائیں. بہت شکریہ آپ سب آپ کی تشریف آوری کا. اور تمام معزز مہمان جتنے بھی یہاں پر ہیں ان تمام کا بھی میں فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا. بہت شکریہ. ناظرین کرام, پروگرام کا وقت اختتام کی جانب آ گیا ہے. میں آپ تمام سے, تمام طلبات سے, تمام اسٹوڈنٹ سے اجازت چاہتا ہوں اور تمام ناظرین سے بھی اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگلے راؤنڈ میں آپ تمام سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے مولا